السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک قدم آگے بڑھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے۔ کل الحمدللہ ہم نے سورہ نور اور سورہ مومنون اور یہ ساری صورتیں پڑھی تھی، پھر سورہ فرقان شروع ہو چکا تھا۔ تو سورہ نور میں ہم لوگوں نے بہت ساری ادب کی باتیں سیکھی ہے، جیسے بےہودہ فحش گوئی سے بچنا چاہیے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں اس گناہ کے بارے میں فکر مند نہیں جو مجھ سے ہو گیا، بلکہ اس گناہ پر افسوس ہے کہ میں نے ان گناہوں کو حقیر سمجھا۔ یعنی کوئی بھی گناہ کے کام کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو سبھی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں سبھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہم ان کو دیکھے دیکھے کر رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ سبھی نہیں آئیں گے ہم کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو اس بارے میں اللہ سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ پھر فحش گوئی، بے حیائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتے، اور بے حیائی سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتے ہیں، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحش گوئی اور بے حیائی عام نہ ہو جائے۔ آج قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے نا، اللہ اس سے ہم سب کو اور ہماری ذریت کو محفوظ رکھے کہ سڑکوں پر آج اتنی بے شرمی بے حیائی کے کھلم کھلا زنا کی وہ چیزیں ہو رہی ہے، اور ذرا سا بھی حیا شرم بھی نہیں رہ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ شخص ہے جن کا اخلاق اچھا ہو۔ اگر اسلام کی خوبصورتی اس میں ہم نے واقعہ دیکھا، واقعہ عفق میں، تو یہ واقعہ خیر کے کیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں بھی خیر ہے، تو خیر کیسے کہ اس سورے میں بہت سے اخلاقی مسائل اور بہت سے اسلام کے احکام کا علم ہوا اور قیامت تک کے لیے۔ اور اگر اسلام کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ درگزر سے اگر کوئی غلطی بھی کرتے تو اس سے کیا ہے اپو درگزر سے کام لینا ہے، جسے ابو بکر کے واقعے میں پڑھا۔ اگر اسلام کی خوبصورتی ایک یہ بھی ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے بھی انتقام نہیں لینا اور معاف کر دینا ہے، کیونکہ معاف کر دینا تقویٰ کے قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کر دیا کرو، اللہ تمہیں عزت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دیں گے۔ تو ہمارے لیے بھی ہے یہ مہینہ خاص کہ کسی کے لیے دل میں کوئی کینہ، بغض، حسد، جلن کچھ نہیں رکھنا ہے، اور سب کو معاف کرتے چلے جانا ہے، اب وہ درگزر سے کام لینا ہے۔ جسٹ اگنور، یعنی کوئی بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم دلوں میں کسی کی برائی اور کسی کی وہ پال کے رکھیں، اپنا ہی نقصان کریں گے، سامنے والے کو تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنا ہی نقصان کریں گے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ سورہ فرقان کل شروع ہو چکی تھی، فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، تو یہ کتاب قرآن کا نام فرقان بھی ہے کہ یہ حق اور باطل کو کھول کھول دیکھ رہے ہیں نا، کہ جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں ان کے بارے میں عذاب کی وعید، اور جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے بارے میں خوشخبری، تو اس طرح سے فرق کر دیتی ہے دو چیزوں میں یہ کتاب۔ شروع کرتے ہیں 19واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا۔ جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا فرشتے ہم پر کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے کو بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی پر اتر پڑے ہیں۔ جس دن فرشتوں کو یہ دیکھ لیں گے اس دن ان مجرموں کو کوئی خوش نصیبی نہیں ہوگی اور عرض کریں گے یہ محروم ہی کر دیے گئے، ہم ان کے لیے کیے ہوئے عملوں کی طرف آئے پھر انہیں پراگندہ ذرات کی طرح اڑا دیا۔ اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور خوابگاہ بھی بہترین ہوگی۔ یعنی ایک دن فرشتے بھی ان کے پاس آئیں گے اور یہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن ان کے دیکھنے سے انہیں کوئی بھی بھلائی حاصل نہیں ہوگی۔ فرشتے کافروں کے پاس سکرات کے وقت آتے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ کے اور جبار و قہار کے
قہر و عطاب کی خبر دیتے ہیں۔ فرشتے نزع سے وقت روح قبض کرنے کے لیے ان سے کہتے ہیں اے گندے جسم کی پلید روح، آگ کی طرف، آگ کی لپیٹوں کی طرف اور سخت گرم پانی اور سائے کی طرف نکلا۔ روح نکلنا نہیں چاہتی اور بدن میں چھپی چھپی پھرتی ہے، پھر فرشتے اسے مارتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ کاش تم دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہوں اور ان کے پشتوں پر مارتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کب دیکھے گا فرشتوں کو؟ موت کے وقت۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم بھی وہاں موجود ہوتے ہیں مرنے والے کے قریب، لیکن ہم کو نظر نہیں آتے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور روح کو قبض کرتے ہیں، پھر اگر وہ نیک روح ہے تو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اچھے خوشبودار کفن میں روح کو لپیٹ کر آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اور کافر کی روح کا اس سے برعکس ہوتا ہے۔ دوسرا موقع انسان فرشتوں کو قبر میں منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے، یعنی دو فرشتے آئیں گے اور اس سے سوال جواب کریں گے۔ اگر وہ جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا کر چلے جاتے ہیں، اور اگر اس نے جواب دینے میں ناکامی ہوئی اس کو من رب کا ما دینو کا من نبیو کا، تو اس کی قبر کو کیا ہے عذاب کے گڑھے میں تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اس دن ہم کیا کریں گے، ان کے جو مال ہیں جو یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کرتے رہے، یا تو شرک کی حالت میں یا بدعت کی حالت میں، کافروں کے اعمال غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ نمبر ایک، ایمان کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے، اور نمبر دو، کس کے عمل اڑا دیے جائیں گے؟ جس نے دنیا میں نیک عمل تو کیا تھا لیکن ریاکاری کے لیے، اللہ کیا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے، یعنی بہت بڑے پہاڑ کی مثال دیے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اگر اللہ ان کے نیکیوں کو باریک ذروں میں اڑا دیا جائے گا۔ بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری ہی طرح راتوں کو قیام بھی کرتے ہوں گے، مگر تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کو کرتے ہوں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا۔ یعنی سامنے تو سب کے بڑے نیک اور پاک باز اور متقی بنے پھرتے تھے، لیکن اکیلے میں ایسے حرام کردہ گناہ کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے انہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پتہ ہے نا۔ آپ اگر کوئی گناہ کے کام چھپ کر کر کسی کو پتہ نہیں چلے تو قیامت کے دن تو سب کو پتہ ہی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے، اور وہی چیز سارے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کافروں کے عمل میں یہ دو شرطیں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے ان کے اعمال کیا کریں گے؟ غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایک تو خالص وہ کام اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ کرتے تھے، اور دوسرے کے کافروں کے عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ تو ہم بھی اپنے عملوں کا جائزہ لیں کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں ہم کر رہے ہیں جو اپنی منمانی والا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے چاہے عمل یا قرآن سے جو ثابت نہیں ہے، اور ہم صرف آبا و اجداد کی اندھی تکلیف میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صفوان بن محرز کہتے ہیں قیامت کے دن دو شخصوں کو لایا جائے گا، ان میں سے ایک تو دنیا میں بادشاہ اور سرخ کو سپید تھا اور اس سے حساب لیا جائے گا، اس کے پاس ایک نیکی کا بھی نہیں نکلے گی، آخرکار اللہ کے حکم سے وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اور دوسرا فقیر تھا جس کے پاس ایک کمبل بھی نہیں تھا، جب اس سے حساب لیا جائے گا تو یہ کہے گا اے میرے رب، آپ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں تھا کہ حساب دوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ سچ کہتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اسے چھوڑ کو پھر اللہ کے حکم سے جنت میں لے جایا جائے گا، کہ جب تک اللہ کا حکم ہوگا دونوں جہنم اور جنت میں رہیں گے۔ پھر جہنمی کو بلایا جائے گا کہ جل کر کوئلہ ہو گیا ہوگا، پوچھا جائے گا آگ کا کیا حال ہے؟ عرض کرے گا کہ وہ بدترین خوابگاہ ہے، پھر اس کو لوٹ جانے کا حکم ہوگا۔ پھر جنتی کو بلایا جائے گا، یہ 14ویں رات کے چاند کی مانند جگمگا رہا ہوگا، پوچھا جائے گا جنت کا کیا حال ہے؟ عرض کرے گا اے میرے رب وہ بہترین آرام گاہ ہے، پھر اسے کہا جائے گا جنت میں واپس چلے جاؤ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔
जिस दिन आसमान बादल से फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतर आएंगे। फरिश्तों का डिमांड करते थे ना, देखना चाहते हैं, तो आएगा कयामत का दिन। अगर मौत के वक्त नहीं भी तुमको नजर आया तो कयामत के दिन तो ये फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतर रहे होंगे। उस दिन हकीकी तौर पर मुल्क मेहरबान अल्लाह ही का होगा, और वो दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा, जिस दिन जालिम अपना हाथ काट काट कर कहेगा, काश मैं रसूल के राह पर चला होता, अरे काश मैंने फुला को अपना दोस्त न बनाया होता। बिलाशुबह उसने मुझे इस नसीहत से गुमराह कर दिया जबकि वो मेरे पास आ चुकी थी, और शैतान इंसान को धोखा ही देने वाला है। इब्न अब्बास फरमाते हैं, हक ताला कयामत के दिन जिनों और इंसानों को, चौपायों को, दरिंदों को और परिंदों को एक खुले मैदान में जमा फरमाएंगे। फिर पहला आसमान फट जाएगा और आसमान वाले उतर आएंगे, जो जिनों इंसानों और तमाम मखलूक से ज्यादा होंगे। ये जिनों इंसानों और तमाम मखलूक को घेर लेंगे। फिर दूसरा आसमान फटेगा, उसके फरिश्ते उतरेंगे जो पहले उतरे हुए फरिश्तों के जिनों इंसानों तमाम मखलूक को घेर लेंगे, और ऐसे ही वो भी पहले आसमान के फरिश्तों से ज्यादा होंगे। फिर तीसरा और फिर चौथा, फिर सातवां, फिर इस तरह उतरेंगे और सबको घेर लेंगे। बीच में जिन, इंसान और तमाम मखलूक, और आसपास फरिश्ते ही फरिश्ते। फिर इसके आसपास मुकर्रब फरिश्ते होंगे जो सातों आसमानों के फरिश्तों से और तमाम जिनों और इंसानों से ज्यादा होंगे। इन पर सींगों की तरह बांस की गांठों जैसे उभार होंगे। ये अर्श के नीचे फरिश्ते होंगे और इससे तस्बीह, तहलील और तकदीस की गूंज आ रही होगी। इनमें से किसी एक फरिश्ते के तलवे से लेकर टखने तक, और टखने से घुटने तक, घुटने से नाफ तक, नाफ से सीने तक, सीने से कानों तक और कानों से ऊपर तक 500 बरस की मुसाफत होगी। सुभान अल्लाह, कितने ह्यूज और कितने बड़े के इंसान सोच भी नहीं सकता। एक सही हदीस में अल्लाह एक हाथ में आसमान लपेट लेंगे और एक जमीन में, और एक में जमीन फिर फरमाएंगे, मैं बादशाह हूँ, मैं जजा देने वाला हूँ। कहाँ गए जमीन के बादशाह, और कहाँ है सख्तगीर, मुतकब्बिर, मकरूर। फिर फरमाए कि वो दिन काफिरों पर बेहद सख्त होगा, क्योंकि वो अदल इंसाफ का और जजा और सजा का दिन होगा। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन वकफ़ा बिरब्बिका हादिय्यन व नसीरा। और रसूल कहेगा, ए रब, मेरी कौम ने ये कुरान छोड़ दिया था, इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बाज गुनाहगार बनाए हैं, और आप तरफ ही रहनुमाई करने वाले और मदद करने वाले हैं। तो कुरान का छोड़ना क्या है कि नंबर 1 इस पर ईमान ना लाना, नंबर 2 उसकी तस्दीक ना करना, नंबर 3 उसमें गौर व फिक्र और तदब्बुर न करना, नंबर 4 उसको समझने की कोशिश न करना, नंबर 5 उस पर अमल न करना, नंबर 6 उसके अहकाम न बजा लाना, इसके बताए हुए हराम कामों से न बचना, उसे छोड़कर गाने बजाने और उसमें अपनी यानी रूहानी सुकून ढूंढना, ये सारी चीजें हैं कुरान को छोड़ने की। आज यही है ना कि कुरान हम सबके अल्हम्दुलिल्लाह घरों में मौजूद है, लेकिन अपने आप से मैं, आप सब ये देखें कि हमारा उससे ताल्लुक कितना है। क्या हम खाली वो साल में एक मरतबा कुरान उठाकर पढ़ने वाले में से हैं, या डेली उसके साथ मुलाकात होती है, या फिर सिर्फ तिलावत कर लेते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या उसमें गौर व फिक्र नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें अपनी अपनी जायजा लेने की वो है। अगर हमारा ये हाल है तो याद रखें, खुद ये कुरान भी हमारे हक में हमारे खिलाफ गवाही देगा कि यार अब इन लोगों ने मुझे छोड़ा हुआ था, मेरे हुकूक अदा नहीं किए। और इसी तरह रसूल भी गवाही देंगे कि यार अब जो कुरान आपने मुझ पर नाजिल किया था, मैंने तो पूरी अमानत के साथ लोगों तक पहुंचा दिया, लेकिन लोगों ने क्या किया उसके साथ मामला कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया, या फिर ये कि मजाक का निशाना बनाया कुरान को, जैसे कि बहुत सारी कुरान की आयतें और वो इस तरह से वो किया जाता है। या फिर मजाक ये बनाना कि महफिलों में पढ़ा जाता है और आधा तुम पढ़ लो आधा मैं पढ़ लूं, ये सारी चीजें क्या है, कुरान का एक तरह से मजाक है। ये अल्लाह की किताब है, ये मामूली चीज नहीं है कि इस तरह से उसका वो किया जाता है। फिर अपनी तरफ से किसी को पैसा दे के पढ़वा लेना कि यानी ये इतना इतना लेते हैं और तुम्हारे लिए कुरान पढ़ देते हैं, तो ये सारी चीजें मजाक है। और ये अल्लाह ताला की नौज़बिल्ला सख्त, कितना भी कोई यानी अनपढ़ हो, लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया आसान करने का कुरान। तो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो आसान किया है। तो किसी भी एज में अगर इंसान पढ़ना शुरू करे, एटलीस्ट शुरू तो करे ये सोच के मेरी जिंदगी भर नहीं पड़ी और मेरी जबान पर कैसे चढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चढ़ाएंगे। नहीं हुआ, एटलीस्ट कम से कम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये हुज्जत हो कि यार अब मैंने कोशिश की थी,
میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا. اب میں اگر وہ نہیں پڑھ پائی یا میں نہیں کر پائی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی کوشش دیکھی جائے گی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے کہ قاری، وہ بہت اچھی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو پڑھ نہیں سکتا، اس کی زبان پر عربی الفاظ نہیں آ رہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کوشش کرنے والا اس قاری سے زیادہ بھی پسندیدہ ہے، اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں کہ میرے بندے نے کوشش کی. مشکل ہو رہی ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ نہ صرف رمضان میں بلکہ باقی کے 11 مہینے بھی اس قرآن سے ہمارا کسی نہ کسی شکل میں ضرور تعلق ہو. ایسا نہیں ہو کہ بس یہ مہینے میں پڑھ کے اور ہم نے رکھ دیا، ہمارے لیے کافی ہے، میں نے 7 ختم کر لیا، میں نے 5 ختم کر لیا، میرے 3 ختم. یاد رکھے قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آئے. قرآن کو ہمیشہ، کیونکہ یہی ایک عمل ہے جو ایک انسانی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں بھیجیں گے. ہم نہیں پہچانیں گے لیکن وہ کہے گا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور میں وہ دوست ہوں جس سے تم روزانہ ملاقات کرتے تھے. تو یاد رکھیں کہ اگر ہماری ملاقات ہوگی تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گی، ہاں میں روز اس سے ملتا تھا، یہ روز میرا حق ادا کرتا تھا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. اور کافروں نے کہا ان پر سارا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی اعتراض پہ اعتراض. دیکھو، کبھی کہتے ہیں کہ گھڑ کر لائیں، کبھی کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو سکھا دیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. اب کیا اعتراض کرتے ہیں؟ یہ کیا تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک ایک آیتیں آتی ہیں، ایک ایک سورہ. ہم کو ایک ساتھ قرآن چاہیے. کیوں نہ اتار دیا؟ ہم نے اس طرح رفتہ رفتہ اتارا تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط رکھے. ہم نے آپ پر اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، اور یہ آپ کے پاس جو مثال بھی لائیں گے ہم آپ کو اس کا حقیقی جواب اور بہترین توجیہ بتا دیں گے. جو لوگ منہوں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹ کر جمع کیے جائیں گے وہی بدترین مکان والے اور گمراہ ترین رہیں گے. جیسا کہ ہاں سب کو ہی پتا ہوگا کہ قرآن رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور قرآن آپ پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات و مسالے کے اعتبار سے اتارا گیا تاکہ اس طرح مومنوں کے دل مضبوط ہو جائے. جیسے کہ سورہ اسراء میں پڑھ چکے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، یعنی ہم نے اس قرآن میں فصل رکھا تھا کہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا. مطلب یہ ہے کہ اس طرح عمل کرنے میں بھی سہولت ہوگی اور سمجھنے میں بھی، اور ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جائے. جیسے کہ شب قدر کی راتوں میں جو وہ کیا جاتا ہے، شبینہ کیا جاتا ہے، اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک رات میں قرآن ختم کیا. ذرا کسی ایک کو بھی پکڑ کر بتائیے، پوچھئے کہ کیا آپ نے قرآن کی کوئی آیت سمجھی یا غور سے سنی، یا آپ کو کوئی آیت سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح کا مذاق نہیں ہے قرآن کے اس طرح سے. اور اللہ اگر ہوتا بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کام ہوتا ہے نا کہ آپ تو خود آپ پر قرآن اترا، آپ نے کیوں ایسا عمل نہیں کیا کہ شب قدر کی راتوں میں یعنی اس کو پورا ایک رات میں پڑھ کر ختم کیا ہو. اب تعالیٰ نے قرآن میں اتارے جانے کی دونوں صفتیں ودیت فرمائی ہے. یہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو پہلے آسمان پر ہے یہ اخباری اتار دیا گیا، پھر بیت العزت سے زمین پر موقع اور محل کے اعتبار سے واقعات کے مطابق رفتہ رفتہ 23 سال میں اتارا گیا. ابن عباس فرماتے ہیں قرآن شب قدر میں سارے کا سارا دنیاوی آسمان کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے بعد 20 سال میں اترا. پھر آپ نے یہ آیت وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ پڑھ کر سنائی. ابن عباس نے حسب طریقہ عرب 20 سال کا تذکرہ کیا، اور اوپر کا حصہ جو 3 سال پر مشتمل ہے چھوڑ دیا، جو دوسری روایت سے ثابت ہے. تو صحیح روایت کیا ہے کہ 23 سال میں آپ پر آہستہ آہستہ قرآن اترا، 10 سال مکہ میں اور 13 سال مدینے میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا
وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیا۔ پھر ہم نے دونوں سے کہا کہ تم ان کی طرف جاؤ جنہوں نے تو ہماری آیتیں جھٹلا دی۔ پھر ہم نے انہیں جنہوں نے جھٹلایا بالکل ہی تہس نہس کر دیا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ اب سات ایسی قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عذاب بھیجا، اور اس کو ہم نے کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں جنہوں نے جھٹلایا بالکل ہی تیس نے، اور انہی لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا کر چھوڑ دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عادیوں کو، سمودیوں کو، کوے والوں کو اور ان کے درمیان والی بہت سی قوموں کو بھی غارت کر دیا ہم نے، ہر ایک کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ کر دیا۔ بلا شبہ یہ لوگ اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح سے کی بارش کی گئی، کیا انہوں نے پھر بھی اسے نہیں دیکھا، بلکہ انہیں اٹھنے کی توقع ہی نہیں۔ یعنی یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ اتنے اعتراض کرتے ہیں، تو آپ ان کو پڑھ کر سنائیے ان کے قصے اور کہانیاں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان پر عذاب بھیجا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کیا یہی ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیتے اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے۔ یعنی قریب جان لیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون راہ سے بے راہ تھا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر خواہشوں کو معبود بنا لینا کیسا ہے کہ مثلا یہ کہ جو جی میں آ رہا کر رہے ہیں، چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، چاہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے، لیکن بس میرا دل چاہ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کے کام میں اپنی منمانی، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اور دوسرے یہ کہ گناہوں کے کام میں یعنی ایسی یعنی دلیری کے ساتھ گناہ کے کام کرنا کہ ذرا سا بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کیا میری پکڑ ہو سکتی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی اس گناہ کی سزا دے سکتے۔ نہیں، بس دل چاہ رہا ہے جو وہ کرتے جا رہے ہیں، اور اس کا جائزہ بھی نہیں لیتے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تو سب سے پہلا بت جو ہے جس کی پوجا کی جاتی وہ اپنی نفسانی خواہشات۔ اگر یہ خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ خواہش ہمارے لیے خیر کا سبب بنے گی، اور اگر اس خواہش کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں، تو یاد رکھے کہ یہی نفسانی خواہشات کیا ہے، شرک ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں ہم نے اپنے نفس کو بڑا جانا، اللہ کی بات کو بڑا نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف نہیں ہمارے دل میں۔ لم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے کس طرح سایہ پھیلا دیا؟ اگر وہ چاہتے تو اسے ٹھہرا دیتے، پھر ہم نے سورج کو اس کی نشانی بنا دیا، پھر ہم نے اسے دھیرے دھیرے اپنی طرف سمیٹ لیا، اسی نے تمہارے لیے رات پر پردہ والی نیند آرام والی بنا دی اور دن جاگنے کا وقت بنا دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وقت صبح صادق سے سورج کے نکلنے تک کا ہے، اگر اسے منظور ہوتا تو سایہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا اور ہمیشہ رہتا، کبھی فنا نہیں ہوتا، جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، فرما دیجئے مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک کے لیے رات ہی مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے کہ تمہارے پاس دن کی روشنی لے آتا؟ یا پھر بھی تم سنتے نہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت کی نشانی ہے کہ ہماری آسانی کے لیے رات بنا لیا، آ گئی،
آرام کر لیے، دن آ گیا کام کر لیے. اگر ہمیشہ ہی رات رہتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ جن کو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا یا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، کیا وہ رات کو بدل کر دن لا سکتے ہیں یا دن کو بدل کر رات لا سکتے ہیں؟ تو یہ کس کے اختیار میں؟ زبردست قدرت جو جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جو اس پر قادر ہے کہ وہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا. اسی نے اپنی رحمت سے پہلے بارش دینے والی ہوائیں بھیجی اور آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر زندہ کریں اور اسے اپنی مخلوق کو جانوروں کو اور بہت سے انسانوں کو پلائیں. بلا شبہ ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے ہیر پھیر کر کے بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری ہی کی اور اسے مانا ہی نہیں. تو قرآن اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمارے رب کا تعارف کراتی ہے. یعنی ہم جانتے ہی نہیں تھے قرآن کے بغیر کہ ہمارا رب ہے کون، اس کی کیا صفتیں اور وہ کیا کیا چیز وہ کر کے بس کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہاں دن رات آئی، دن چلا گیا، دن آئی رات چلا گیا، چلی گئی، اور اس کے بعد پھر سورج نکلا، چاند نکلے، اور یہ جانور دیکھتے تھے، پہاڑ دیکھتے تھے، لیکن کبھی غور و فکر نہیں کی کہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ ہر چیز کی باریکیوں کو دیکھتے ہیں. کسی درخت کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کتنے پتے ہوں گے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گنتی میں ہے یہ سارے. تو اللہ کی قدرت پر پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان جب ہوتی ہے تو اللہ سے انسان اور قریب ہوتا ہے. ہواؤں کی بہت ساری قسمیں اور ہر قسم کے الگ الگ خواص ہیں. بعض ہوائیں گھٹائیں لاتی ہے، بعض گھٹاؤں کو لاد دیتی ہے، بعض بادل کو لے کر چلتی ہے اور انہیں بارش کے قابل بنا دیتی ہے، بعض بادلوں کو پانی سے بھر کر بوجھل بنا دیتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے بارش ہونے لگتی ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتار کر اسے لوگوں کو پانی حاصل کرے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی نہ بھیجے یا روک لے تو کون ہے جو پانی اس کے علاوہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے یا آسمان سے پانی بھیجے. ایک دفعہ رات کو بارش ہوئی، صبح کی نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا حق تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں آج صبح بہت سے تو مومن ہیں اور بہت سے کافر ہو گئے. جنہوں نے کہا اللہ نے اپنے فضل و مہربانی سے بارش کر دی، وہ مجھ پر ایمان لانے والے اور تاروں کے ساتھ کفر کرنے والے. اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں فلاں تارے سے بارش ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور تاروں پر ایمان لانے والے ہیں. تو ہمارا ایمان کس چیز پر کہ موسم کی تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے، کوئی ماحول یا اس کے لیے نہیں ہوتی. جیسے آج کل گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اب ہولی آنے والی ہے، وہ جلے گی اور وہ جلتی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور یہ ساری یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ہوا بھیجے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لوگ کتنے اپنے علم کے مطابق فیوچر کا حال بیان کرتے ہیں، موسم کا حال بیان کرتے ہیں، آج بارش ہوگی، آج گرمی ہوگی، آج یہ ہوگا اور وہ ہوگا. وہ ان کا علم لمیٹیڈ ہے اور وہ ایک کسی چیز، کسی مشینری کے یعنی محتاج ہے. لیکن ہمارا رب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اچھا دیکھے کہ کیا ہے کہ میرے بندے پریشان ہو رہے گرمی سے، چلو میں بارش بھیجوں. نہیں، اپنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہاں بارش بھیجنا ہے، کتنی بھیجنا ہے، اور کس کے لیے بھیجنا اور کس کے لیے روکنا ہے. وَنُشِينَ لَبَاسْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اگر ہمیں منظور ہوتا تو ہر آبادی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے. لہٰذا آپ کافروں کی اطاعت نہ کرو، اس قرآن سے ان سے بڑا جہاد کریں. اس نے دو دریا ملا دیے، یہ تو میٹھا اور مزیدار اور یہ کھارا اور کڑوا ہے، اور ان دونوں میں ایک پردہ اور ایک مضبوط آڑ کر دی ہے. اس نے پانی سے انسان کو بنایا، پھر اسے صاحب نصب اور سسرال کے رشتوں والا بنا دیا. سبحان اللہ، سسرالی رشتوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں. اور آپ کا رب اچھی طرح ہر چیز پر قادر ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کی مثال دی کہ ایک ہی ساتھ بہ رہے ہیں، لیکن ایک کڑوا ہے اور ایک میٹھا ہے، ایک پینے کے قابل ہے اور ایک
یعنی مچھلیوں کو سیو کرنا اور یہ کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے. اگر وہ کھارا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، مچھلیاں مر جاتی، اس میں زندہ نہیں رہ سکتی تھی. دوسری یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جہادن کبیرہ کیجیے، یعنی قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے. تو قرآن کے ذریعے سے کافروں کے یعنی سے جہاد کیجیے، یعنی قرآن کے پہنچانے میں جو بھی محنت اور مشقت اٹھانا پڑے اس کے لیے جہاد کیجیے. وقت کے نکالنا ہے، علم سیکھنا ہے، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مال کو لگانا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی صلاحیت کو لگانا ہے. یہ ساری چیزیں جہادن کبیرہ. ایک جہاد تو ہے کہ وہ جنگ لڑی جائے، اور ایک ہے کہ جہاد قرآن کے ذریعے، اور یہ قرآن کے ذریعے ہی دین پھیلا پوری دنیا میں. ضروری نہیں ہر جگہ جنگیں ہوئی تو وہ نہیں، کسی کو قرآن پڑھایا گیا، قرآن سنا، اس کو پسند آیا، وہ ایمان لے آیا، وہ آگے بڑھا، اس نے اپنے پورے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی اور سب مسلمان. اس طرح سے جہاد کیا گیا اس کے ساتھ. اور دوسرا اس میں جو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر سرخ و سفید کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. پہلے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے تقدیر میں ہمارے جیسے ماں باپ لکھے تھے ویسے ہی ہمارے سسرالی رشتہ دار لکھے تھے. تو سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھنا اور ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ محبت اور پیار سے ان کا یعنی ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے سسرالی رشتہ دار بھی بنائے. اور جیسے کہ آج کے اس میں وہ چلا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ تو لکھا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرو. تو بے شک نہیں لکھا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرو یا ان کے ساتھ لیکن ایک انسانی تعلق تو ہے کہ وہ ماں باپ کے جنہوں نے بچپن سے پال پوس کر بڑا کر کے اپنی اولاد کو 27 سال 25 سال 22 سال جو بھی عمر میں شوہر سے شادی ہوئی تو وہ اتنے سالوں تک تو ماں باپ نے محنت کی نا، ان کو پڑھایا لکھایا، وہ کیا. آج ان کے نام پر تم اس کے رشتے میں آ گئی تو آج تم اتنے حقدار ہو گئے کہ پھر ان کا کوئی حق ہی نہیں رہا، اور ان کو اتنا کمزور اور اتنا معذور سمجھتے ہیں کہ بالکل یعنی کوئی حق ہی نہیں ہے. قرآن میں نہیں بتایا، حدیث میں نہیں ہے کہ سسرالی رشتہ داروں کی ساس سسر کی خدمت کرو. تو شوہر کی اطاعت تو کہا گیا، اگر شوہر پسند کرتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کیجیے تو خوشی سے کرنا چاہیے. ایک انسان ہونے کے ناطے ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہیے، جو بھی ہے ان کے بہن بھائی ہیں ان سے تعلقات. کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ نہیں کرتی اور آپ اپنے شوہر کو ان سے دوری کا سبب بناتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قطع تعلق کے لیے آپ کی پکڑ ہوگی. تو جس طرح ہم اپنے میکے کے رشتے کو نبھانے کا یعنی شوق رکھتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، ویسے ہی کوشش کریں. بعض جگہ کے شوہر اپنے ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ نہیں ملنا چاہتے، آپ ان کو جوڑیں. وہ نہیں پھر بھی ملیں، آپ ان سے ملیں، آپ ان کے حقوق دیں، آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. تو یہ نہیں ہے، اسی لیے قرآن پڑھیں، سمجھیں کہ ہماری روزانہ کے کاموں کی، ہماری سماجی اصلاح کی دعوت دیتا ہے یہ، اور ہم کو آخرت کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے اس میں کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے جو انہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کافر تو اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہی ہے. ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول ہی بنا کر بھیجا ہے. آپ فرما دے کہ میں اس قرآن کے پہنچانے پر تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر جو کوئی اپنے رب کی راہ پکڑنا چاہے. آپ اسی زندہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جس کو کبھی آپ اسی زندہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جس کو کبھی فنا نہیں، اور آپ اس کی پاکی اور حمد بیان کرتے رہیں، اور وہ اپنے بندوں کے قصوروں سے کافی
واقف ہے جس نے آسمان اور زمین ان کی درمیانی چیزیں 6 دن میں پیدا کی، پھر وہ مستوی عرش ہوا، وہی مہربان اللہ ہے۔ کسی خبردار سے اس کے بارے میں پوچھ لو جو جانتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو پوچھتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم فرما رہے ہیں؟ یہ حکم ان کی نفرت ہی بڑھا دیتا ہے، لیکن ہم رحمان کے لیے سجدہ کریں گے کیونکہ یہ سجدہ تلاوت کی آیت۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر، ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ سائن کیا جا رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لکھیے بسم اللہ، لکھنے کو فرمایا تو مشرکوں نے کہا ہم رحمان اور رحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو مشرکوں نے کیا کہا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، جیسے جیسے تم پہلے لکھا کرتے تھے اسی طرح لکھو، یعنی بسمک اللہم، یعنی ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہیں بتا رہے، اسی لیے حق تعالیٰ نے قُلِ ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلما الاسماء فلہ الاسماء الحسنی، سورہ اسراء میں پڑھ چکے، یعنی اللہ اللہ بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ اتاری اس آیت پہ فرمایا کہ جب ان سے رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تو کہنے لگتے رحمان کیا ہے، ہم اسے جانتے نہیں اسی لیے اس کو مانتے ہی نہیں، کیا ہم محض آپ کے کہہ دینے سے رحمان کو سجدہ کر لیں؟ اس بات سے ان کی بیزاری اور نفرت میں اضافہ ہی ہوا۔ ایمان والے تو اسی کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ ہے اور رحمان الرحیم ہے، اسی کو تنہا معبود سمجھتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اور جو ان ناموں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ کوثر اس پہ گروپ پر ڈالتے ہیں روزانہ، آپ لوگ دیکھیے، اگر 4 نام بھی روزانہ یاد کریں گے تو آرام سے نام سب یاد ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ بنا کے دعا کیجئے، رحمان سے رحمت کا، اور رزاق سے اس کے رزق کا، اور شفا دینے سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ شافی، شفا دینے والے، یہ ساری چیزیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہ ذات برکت والی ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے تارے بنائے، اس نے سورج اور چمکدار چاند جڑ دیا، اس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے کے لیے بنائے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے چاشت کی نماز لمبی پڑھی، پوچھا گیا کہ آپ نے خلاف معمول کیوں دیر تک نماز پڑھی؟ فرمایا میرا کچھ وظیفہ رہ گیا تو اسے پورا کیا ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وہ کیا ہے ان یذکر اراد شکورا، یعنی اب جس کو چاہیے کہ وہ شکر کرے، تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق ہے اس عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول میں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے، جوائنٹس جو ہیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر فرض کر دیتے کہ ہر جوڑ کے بدلے روزانہ 1 روپیہ صدقہ کرو، تو ڈیلی ہم میں سے کس کو طاقت تھی کہ ہم 360 روپیہ صدقہ کرتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھ لیتا ہے اس کا 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ کتنی آسانی، ایک 2 منٹ یا 5 منٹ میں ہم یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری چیز عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ سمجھ میں آئی کہ کبھی ان کیس ایسا ہو کہ جلدی میں ہم نے کوئی تسبیح پڑھنا بھول گئے، قرآن کی تلاوت کرنا بھول گئے، یا کوئی اور کام ایسا تھا جو کرنا تھا لیکن جلدی میں اٹھ کر بس کام میں بزی ہو گئی اور میں بھول گئی، تو کسی وقت ایسا کیجئے کہ اس کو لمبا کر دیجئے، یعنی دیر تک جانماز پر بیٹھیے، دیر تک اللہ کی تسبیح کیجئے، دیر تک قرآن کو پڑھیے، جیسا کہ صحابہ کرام تو نیکی کے اتنے حریص تھے کہ موقع ڈھونڈتے تھے، جیسے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ ہر جمعہ کو کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرتے، حالانکہ روز کرتے تھے اور بے حساب کرتے تھے، لیکن خاص وہ کہ جمعہ کا دن مبارک ہے اس دن صدقہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی میں اگر بھول جاتا تھا تو دوسرے ہفتے دوہرا صدقہ کرتا تھا، یعنی اس کا بھی اور آنے والے جمعہ کا بھی۔ تو ہمارے لیے بھی کہ
اگر کوئی کام جلد بازی میں بھول جائیں یا جلدی میں وہ، تو اس کو کام کو بڑھا لیں. تسبیح بھول گئے، تسبیح ڈبل کر لیں، قرآن کی تلاوت کو ڈبل کر لیں، اور نفل نماز کو ڈبل کر لیں. اس طرح سے صدقات کو اگر ایک دن بھول گئے تو دوسرے دن ڈبل دے دیں. ایسے نیکوکار بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے جس کے نام پر یہ سورہ ہے، یعنی سورہ فرقان میں خاص ان کا ذکر کیا گیا ہے. کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ مومنون میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ لوگ کوتاہی نہیں کرتے. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں وہ کمی نہیں کرتے. اب نیکوکار بندے اور کیا کرتے ہیں ایسا کہ جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما. اور مہربان اللہ کے حقیقی بندے وہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کیا کر رہے ہیں، عباد الرحمن. جیسے آپ حج کے لیے جاتے ہو تو وہاں بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں کہ اہلاً و سہلاً یا ضیوف الرحمن، اے اللہ کے مہمان، اے رحمان کے مہمانوں، آپ کے لیے ویلکم ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، یہ بندے جو اس کوالٹی کے ہیں وہ کیا ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے بندے جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. جب اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیامت میں قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں اور جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. بلا شبہ وہ ٹھہرنے کی اور قیام کرنے کی بدترین جگہ ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرتے وقت نہ تو بیجا خرچ کرتے ہیں اور نہ کنجوسی ہی کرتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک معتدل راہ اختیار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد آدم کے سردار ہیں جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ ایسا چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، گویا زمین آپ کے لیے سمٹتی جا رہی ہے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، بالکل مریل چال چل رہا تھا. پوچھا کیا بات ہے، کیا بیمار ہو؟ بولے نہیں. آپ نے درہ اٹھایا اور حکم دیا طاقت کے ساتھ چلو. یعنی ایک وہ نہیں کہ بالکل مریض اور لاغر اور بہت وہ، اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو کہ نہیں چل پا رہے ہیں یا کمزوری ہے یا جو بھی ہے، لیکن جن کو قوت ہے ایک کانفیڈینس کے ساتھ ایک اچھی چال میں چلنا چاہیے. نہیں ٹیڑھے میڑے چل رہے ہیں، راستے میں کھیلتے چل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. عباد الرحمان کے بندوں کی پہچان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کو گالی دی اور جسے گالی دی گئی وہ کہہ رہا تھا کہ تجھ پر سلامتی ہو. جیسے یہ ہے نا کہ ان کا کیا ہے کہ یمشون علی الارض واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل کوئی ان سے منہ لگتا ہے تو کیا کہتے ہیں، سلامت، تم پر سلامتی ہو. یعنی ان کے منہ نہیں لگتے، ان سے بحثیں نہیں کرنے لگتے. اس کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کو گالی دی اور جسے گالی دی گئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ تجھ پر سلامتی ہو. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میں فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا. یہ شخص جو گالی تجھ کو دیتا تھا تو فرشتہ کہتا تھا یہ اس کا حقدار نہیں ہے بلکہ تو اس کا اہل ہے، اور جب تو یہ کہتا تھا کہ تجھ پر سلامتی ہو تو فرشتہ کہتا تھا کہ اس پر نہیں سلامتی ہو بلکہ تجھ پر سلامتی ہو. تو جیسے کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ سوری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تھے اور ایک شخص نے آ کے آپ ابو بکر صدیق کو بہت برا بھلا کہا. وہ خاموش رہے، بولتا رہا. آخر جب انسان ہے برداشت نہیں ہوتا تو کسی بات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دے دیا. جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. یہ پیچھے پیچھے بھاگ کر گئے، یا رسول اللہ کیا آپ میرے بولنے پر ناراض ہو گئے؟ تو فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے اور وہ بول رہا تھا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، اور جہاں فرشتہ نہیں وہاں میرا کوئی کام نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ ہم سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، زبردستی کی باتیں کر رہا ہے، فضول بات سنا رہا ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، خاموشی اختیار کرے، صبر کرے اور کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اپنے آپ میں کہ وہ اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہے وہ شیطان یہاں سے چلا جائے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، جیسے دو لوگ بال کھیلتے ہیں نا، فٹ بال، یہ اس کو کک مارتا ہے، بال اس کی طرف جاتا ہے، وہ کک مارتا ہے، بال ادھر. اس طرح دو لوگوں کے بیچ میں لڑوانے کے لیے شیطان اس کو بولتا ہے تم بولو، کیا تم کسی سے کم ہو؟ وہاں سے وہ بولتا ہے
ہاں تم بھی جواب دو، تم بول نہیں سکتے کیا؟ یہ اس طرح سے جھگڑا آپس میں کراتے کراتے یہاں تک کہ تعلقات خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، بندوں کی راتیں اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزرتی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، سورہ زاریات آیت نمبر 18، یہ رات میں بہت ہی کم سوتے ہیں اور رات کے پچھلے حصوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ جیسے سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ ان کی کروٹیں خواب گاہوں سے دور رہتی ہیں اور اللہ کو خوف و امید سے پکارتے رہتے ہیں اور ہماری دیوی روزیوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا جو شخص رات کے ساتوں میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو، آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، وہ اور جو ایسا نہ کرتا ہو، وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاگنے والا اور سونے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں۔ جاگنے والے بھی بہت سے ہیں، فضول باتوں میں راتوں کو جاگنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں راتوں کو جاگنا، ان کی تعریف نہیں کی گئی یہاں۔ تعریف ان کی گئی ہے کہ جو اپنی راتوں کو، مثلا یہ ہے کہ فکر ہوتی ہے، الارم لگا کے اٹھتے ہیں یا جیسے بھی اٹھتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے مجھے اکیلے میں باتیں کرنی ہے۔ دن کے کاموں میں تو مصروفیت ہوتی ہے، نماز جیسے تیسے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہو کہ جو خاص اللہ کے لیے ہو اور خالص اللہ سے باتیں کریں، اچھی اچھی دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو اپنا اللہ کا کلام سنائے۔ اس طرح سے وقت نکالنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے، جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ اور وہ وقت ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو اللہ کی نظر میں ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ آج کل جو تراویح پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ بھی تہجد کے نعم البدل ہے، لیکن اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی یہ عبادت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں تو ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نفل روزے، نفل صدقہ بھی کر رہے ہیں، نفل عبادات بھی ہو رہی ہے اور خوب قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی، سب کچھ ہے، اور پھر باقی کے 11 مہینے بالکل سو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، روزانہ کرنا ہے، باقی کے 11 مہینوں میں بھی کرنا ہے، چاہے کہ تھوڑا تھوڑا کرنا ہے۔ مالک بن حارث کہتے ہیں جب کسی کو جہنم میں جھونکا جائے گا، یعنی جہنم کیسی چمٹنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت کرے۔ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے عذاب سے اور اس کی بھاپ سے بھی ہم کو بچائے۔ تو مالک بن حارث کہتے ہیں جب کسی کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو وہ اس میں گرے گا، جب اس کے بعض دروازوں سے راہ میں گزرے گا تو اسے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جاؤ اور یہ تحفہ لیتا جا، پھر اسے سانپوں اور بچھوؤں کے زہر کا بھرا ہوا جام پلایا جائے گا، جس کو پیتے ہی کھال الگ اور بال الگ جھڑ جائیں گے، اسی طرح پٹھے اور رگے سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں جہنم میں کنویں کی طرح گڑھے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے ازدا اور سیاہ خچروں کے برابر بچھو ہیں۔ جب دوزخیوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو یہ سانپ اور بچھو وہاں سے نکل کر انہیں لپیٹ کر ان کے ہونٹ، سر کے بال اور جسم کے دیگر حصے ڈس لیں گے، جن کے زہر سے گوشت گل گل کر قدموں پر آ پڑے گا، کہ جب وہ آگ کی گرمی محسوس کریں گے تو پھر اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس کے ہولناکی سے، اس کے عذاب سے اور اس کے اندر لے جانے والے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شخص سمجھدار کے اور خود کنگال ہو کر ہاتھ پھیلانے والے بن گئے، اور نہ اتنا کہ سارے ہی اپنے ہی لیے روک کر رکھا ہے اپنے بال بچوں کے لیے اور کسی پر کچھ بھی نہیں خرچ کرتے، ایسا نہیں، بلکہ درمیانی راہ عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیچ کی راہ پسند ہے، درمیانی عبادت کرنے میں اتنا زیادہ کہ ایک رات آئی تو پوری پوری رات جاگ کر خوب عبادت کر لیے، 2 دن روزہ رکھ لیے اور اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے، نہیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا لیکن ہمیش کی۔ اسی طرح کسی بھی کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شخص سمجھدار ہے جو کمائی میں درمیانی راہ اختیار کرے، جس نے درمیانی راہ اختیار کی وہ فقیر کبیر بھی نہیں ہوگا۔ مالداری میں درمیانی راہ کیسی اچھی، اور فقیری میں بھی اور عبادت میں بھی، یعنی ہر چیز میں اکول رہنا ہے، درمیان میں رہنا ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم میں جا کے بہت زیادہ بالکل سستی کاہلی نہیں، بلکہ دونوں کے بیچ کی حالت۔ والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے،
جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ عباد الرحمان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، اور جو ایسا کرے گا سزا بھگتے گا، اور قیامت کے دن اس کی سزا بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لیا اور نیک کام کرتا رہا، ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل ڈالا جائے گا، اور اللہ بڑے ہی بخشنے والے اور بے حد مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کرتا رہا، وہ اللہ کی طرف اچھی طرح رجوع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد، فرمایا اپنے ساتھ کھانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالنا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد والا، فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ ابن مسعود راوی حدیث نے فرمایا، اس کی تصدیق میں یہ آیت اتری۔ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، یاد رکھو سب سے بڑے بڑے گناہ صرف 4 ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو جن کا قتل کرنا حرام ہے، زنا نہ کرو، اور بیجا خرچ نہ کرو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے قیامت تک کے لیے حرام ہی ہے۔ فرمایا کسی کا 10 عورتوں سے زیادہ زنا کرنا پڑوسی کی عورت سے زنا کرنے سے بہت ہلکا ہے۔ فرمایا چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے اسے بھی اللہ نے اس کے رسول نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کسی کا 10 گھروں میں چوری کرنا پڑوسی کے گھر سے چوری کرنے سے ہلکا ہے، یعنی پڑوسن سے زنا کرنا اور پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا زنا اور چوری کے گناہ کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ ابن عمر، اسام جہنم کی ایک وادی ہے، یعنی وہ اس کی سزا بھگتنے کے لیے اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ نیز آسام کے معنی جزا کے بھی ہے، یعنی معنی ظاہر آیت کے زیادہ مناسب ہے کہ جہنم کی وہ ہے۔ صحیح حدیث سے بھی قاتل کی توبہ کا صحیح معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اس شخص کے قصے سے معلوم ہوتا ہے جس نے 100 قتل کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی تھی۔ تو بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس جہنمی کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ایک شخص جو لایا جائے گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے میں اس کے بڑے بڑے گناہوں سے قطع نظر کر کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی باز پرس کروں۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیے تھے اور فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور انکار کیے بغیر چارہ نہیں رہے گا۔ پھر کہا جائے گا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے نیکی ہے۔ یہ عرض کرے گا اے رب میں نے ان کے علاوہ کچھ اور بھی، یعنی جب دیکھے گا کہ گناہ کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں تو اپنے گناہ کو خود یاد دلائے گا، میں نے یا رب وہ فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی گناہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کی کھلکھلا کر، یعنی ابھی اس سے قبل سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا کہ میری پکڑ ہو جائے گی میرے گناہوں کی وجہ سے، اور جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے؟ خود سے گنا رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، کہ مجھے زیادہ نیکیاں ملیں۔ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعميانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، عباد الرحمان کی کوالٹی کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو بات سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طور سے گزر جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی بےہودہ باتیں آج کل تو اتنی عام ہو گئی ہے، آسان ہے آپ کے فون میں کہ جو چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اس کو جسٹ اگنور کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمان کی صفات میں سے۔ اور جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے ہو کر ان پر گر نہیں پڑتے، یعنی ہر بات کو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث میں آیا، یہ ہے وہ، ایسے اندھے بہرے نہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، واقعی قرآن میں آیا ہے، واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، تو اس طرح سوچ سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں نیکو کاروں کا پیشوا بنائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کیا میں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تم کو نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا شرک اور ماں باپ کی نافرمانی۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر بیٹھ کر فرمایا یاد رکھو جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ آپ بار بار یہی کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کاش کہ آپ خاموش ہو جائے۔ بظاہر انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی جگہوں پر حاضر نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بےہودہ جگہوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو کریمانہ طور سے گزر جاتے ہیں اور دامن بچا کر صاف نکل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ابن مسعود کسی تماشے کے پاس سے گزرے مگر ٹھہرے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود کریمانہ صبح و شام گزارتے ہیں۔
تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ایسی کوئی محفل مجلس میں اگر آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ رت جگہ کی مجلس ہے اور یہاں پر شادی کی ہے، وہاں گانا بجانا ہے، تو اول تو وہاں جانا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ کو علم نہیں تھا اور اگر آپ وہاں چلے گئے اور وہاں پر ایسی کچھ بےہودہ باتیں ہو رہی تھی، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اگر ان کے اس میں شامل رہے تو یاد رکھیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ان پر اگر عذاب کا ارادہ اللہ نے کیا ہے تو اس کی پکڑ میں ہم بھی آ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، بجز 3 قسم کے عملوں کے: نیک اولاد جو چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، یا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، یا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے۔ تو نیک اولادوں کی تب چھوڑیں گے جب نیک اولاد کی اچھی تربیت بھی کریں گے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کریں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اللہ ان اولادوں کو ہمارے لیے نیکوکاروں کا ہم کو امام بھی بناؤ، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دیکھتے ہیں جب بچہ بڑا ہو گیا، اچھا پڑھ لکھ لیا، کمانے لگا، اچھی جاب پر لگ گیا، سیلری اچھی ہوگی اور اچھے اچھے کمائی ہم کو دے رہا ہے، ہماری آنکھیں اس میں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، لیکن یہ اصل ٹھنڈک نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نیکوکار دیکھیں، توحید پر دیکھیں، نماز پڑھتا دیکھیں، روزہ رکھتا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہوا دیکھیں، وہ دیکھ آنکھوں کو ٹھنڈک ہونا چاہیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ انہی لوگوں کو صبر کرنے کی وجہ سے صلے میں بالا خانے ملیں گے اور وہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ حسین عمدہ جگہ اور مقام ہے۔ آپ فرما دیں اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میرا رب تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، تم جھٹلا چکے ہو، عنقریب ہی تم کو اس کی سزا مل جانے والی ہے جو چمٹ جانے والی ہے۔ چونکہ دنیا میں وہ صبر پر قائم رہتے تھے اس لیے آج اس کے صلے میں انہیں یہ بالا خانے ملے ہیں، اور جنت میں ان پر چاروں طرف سے مبارکبادیوں کی اور سلام ہی کی آوازیں گونج رہی ہوں گی، فرشتے ان کی آؤبگت کر رہے ہوں گے اور ان کا ادب و احترام اور عزت و اکرام ہو رہا ہوگا۔ آج ان پر سلامتی ہی سلامتی اور ان کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے کیونکہ اس گھر کا انجام کتنا ہی اچھا ہے۔ تو دنیا میں جو تمام لغویات سے، تمام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام سے رکا رہا اور اس نے اس پر صبر کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس صبر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آگے جو سورہ ہے وہ سورہ شعراء، شاعر کی جمع ہے، شاعروں کے بارے میں کہ کس طرح سے یعنی اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے قرآن کے مقابلے میں لاتے تھے اور کیسی کیسی باتیں اس کے بارے میں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى الارض كما انبتنا فيها من كل زوج کریم ان في ذلك لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ روشن کتاب کی آیتیں ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ ان کے پاس مہربان اللہ کی طرف سے جو نصیحت بھی آئی اسی سے اعراض کرتے رہے، انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا جلد ہی ان کے پاس اس کی خبریں آ پہنچیں گی جس سے یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا کہ یقیناً اس میں نشانی اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب ہی سب پر غالب ہے اور بے حد مہربان ہے۔ قرآن کی تو وہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسی کتاب اتاری کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ خوشی سے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نشانیوں کا تو اللہ تعالیٰ بھیج دینے پر قادر ہے، لیکن پھر اگر نہ مانیں گے یہ تو ان کا عذاب بھی سخت ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون الا يتقون قال ربي اني اخاف ان يكذبون وضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا
من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے کر کہا کہ ظالموں کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا یہ تقوی اختیار نہیں کریں گے؟ بولے اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ بجھ رہا ہے اور بھینچ رہا ہے اور زبان میں روانگی نہیں، تو آپ ہارون کے پاس وہی بھیج دیں، اور ان کا میرے ذمہ ایک جرم بھی ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سنتے ہیں، اور دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، کہ ہمارے ساتھ اسرائیلیوں کو روانہ کر دے۔ فرعون بولا کیا ہم نے بچپنے یعنی چھوٹے پن کے زمانے سے میں اپنے ہاں تیری پرورش نہیں کی تھی؟ کیا تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم میں نہیں گزارے اور تو نے اپنا وہ کام بھی کیا جو تو کر گیا، اور تو احسان فراموش میں سے ہے؟ فرمایا میں نے وہ کام ایسی حالت میں کیا تھا کہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر میں نے تم سے خوف کیا، تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم فرمایا، مجھے اپنا پیغمبر بنا دیا۔ کیا یہی وہ احسان ہے جس کو تو مجھے جتا کر اسرائیلیوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے؟ یعنی دو احسان جتا رہے فرعون، ایک تو یہ کہ میرے محل میں تو پلا بڑھا، وہ پورا قصہ سورہ قصص میں آئے گا، کس طرح سے محل میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اور کس طرح سے پرورش کی، اور کس طرح سے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر آئے گا۔ تو یہاں پر وہ احسان جتا رہے فرعون کہ اب مجھے تو دعوت دینے آیا ہے، کیا تو بھول گیا کہ میرے وہاں کیسے پرورش پائی؟ اور کیا تو یعنی غلطی سے ایک قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اور وہ وہاں سے نکل گئے تھے، تو وہ بھی احسان کہ تو نے وہ غلطی بھی کی تھی، یعنی برائی بھی ہے وہ کر رہا ہے، احسان بھی یاد دلا رہا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، نہ ماننے کے باوجود کیا کہہ رہا ہے، اب اپنے رب کا تعارف کراؤ۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حولہ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ فرمایا وہ آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے۔ یہ کیوں تعجب کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ انا ربکم الاعلی کا وہ کرتا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اچھا رب کی کیا پہچان ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام رب کی پہچان کر رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا اور ان کی درمیانی چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، فرعون نے آس پاس والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فرعون بولا یقیناً تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ فرمائے وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیانی چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ یعنی مشرق و مغرب میں تم بھی آگے، تمہارے سارے درباری بھی آگے، تمہارے سارے محلات بھی آگے، یعنی تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین قال ولو جئتک بشیء مبین قال فأتی به ان کنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع یده فإذا هي بيضاء للناظرین قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرین یأتوک بكل سحار علیم۔ فرعون نے کہا اگر تو میرے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا تو میں تجھے قید میں بھیج دوں گا۔ فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن دلیل لاؤں کیا پھر بھی؟ بولا اگر تو سچا ہے تو اسے لے آ۔ آخر آپ نے عصا ڈال دیا، وہ فوراً کلم کلا ایک عصا بن گیا، اور ہاتھ نکالا تو وہ بھی فوراً دیکھنے والوں کو سفید و چمکدار دکھائی دینے لگا۔ فرعون نے اپنے پاس والے سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ بولے آپ اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دیں اور شہروں میں جادوگروں کے جمع کرنے والے لوگ بھیج دیں، وہ آپ کے پاس ہر بڑے اور ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ سورہ اعراف میں اس کی ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ وجمع السحرة لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔
پھر ایک مقررہ دن میں مقررہ وقت پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی جمع ہو جانا تاکہ اگر جادوگر جیت جائیں تو ہم انہیں کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے بولے کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، ایسی صورت میں تو تم میرے خاص مقرب درباری بنا لیے جاؤ گے۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ ڈالنا ہے ڈال دو۔ آخر انہوں نے اپنی اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی جیتیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ فوراً ہی ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلنے لگا۔ آخر کار جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ جادوگر بولے قبل اس کے کہ فرعون بولا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، یقیناً وہ تم سب کا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا۔ پہلے اپنی طرف سے بلائے جادوگر تھے، اب کیا الزام لگا رہا ہے کہ یہ تم اس سے سیکھ کر آئے ہو جادو، اس نے سکھایا ہے، تمہارا بڑا یہ ہے۔ اب عنقریب تم کو معلوم ہو جائے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے، یقین کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ یعنی ان کو یہ ہے کہ اب تک جو بھی ہم نے کفریہ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس نیکی ایمان لانے کے بدلے ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر تو ہم کو موت دے گا تو کیا ہے، زیادہ سے زیادہ دنیا میں نقصان ہمارا پہنچائے گا، لیکن اگر ہم کو موت بھی مل گئی تیرے ہاتھوں تو یہ بھی ہمارے لیے کامیابی کے ضامن ہے کہ ہم ایسی زندگی کے طرف منتقل ہو جائیں گے کہ جہاں کبھی بھی موت نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسرَائِيلَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعقب کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے تمام شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے بھیج دیے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا ہے اور ہم سب کو ان سے خطرہ ہے۔ آخرکار ہم نے انہیں باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عزت والے مکانوں سے نکالا، اسی طرح ہوا اور ہم نے اسرائیلیوں کو ان کا وارث بنا دیا۔ یعنی راتوں رات نکلے سب کچھ پیچھے چھوڑ کر، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو غرق کر دیا، اور اس طرح سے بعد میں اس کے وارث کن کو بنایا، بنی اسرائیل کو۔ جہاں پر وہ غلام تھے آج اسی بادشاہ کے ساری چیزوں کے مالک بنے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے زبردست صبر کرنے والوں کا انجام۔ وَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ پھر انہوں نے اسرائیلیوں کو سورج نکلتے وقت جا لیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے، بس اب ہم تو پکڑے گئے۔ یعنی سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون ہے، آگے جاتے تو پانی میں ڈوب جائیں گے اور اگر رک جاتے تو فرعون کے لشکر آ کے ہم کو دبوچ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ابھی راہ دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پھر وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک اونچے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو بھی لا کر کھڑا کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بلا شبہ اس میں بھی بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، یقیناً آپ کا رب کمال غالب مہربان ہے۔ یعنی آج جو یہ چیزیں کی جا رہی ہیں کہ پانی کے اندر میوزیم بنائے جا رہا ہے اور یہ ساری مچھلیوں کو اور وہ کر کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہزاروں سال پہلے کہ ایک عصا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا حکم دیا اور دونوں طرف موجیں ایسی کھڑی ہو گئی کہ جیسے دیوار، اور بنی اسرائیل پار لگ گئے اور ان کو دیکھا دیکھی فرعونیوں نے بھی
کہ چلو یہ راستہ بنا، اس کے ذریعے ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں. اور جب وہ بیچ سمندر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موجوں کو حکم دیا کہ مل جاؤ. دیوار مل گئی موجوں کی اور اس کے ساتھ وہ لوگ غرق ہو گئے. تو یہ اللہ کی زبردست قدرت کہ آج کون ہے جو سمندر کے دو ٹکڑے کر کے اس کو اس طرح کی دیوار بنا کر دکھائے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ وَقَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ وَقَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا کہ کس کی تم عبادت کرتے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی بندگی کرتے ہیں، ان کے مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں. پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے. فرمائے جن کو تم پوج رہے ہو ان کی کچھ خبر بھی ہے، تم بھی اور تمہارے بڑے بوڑھے بھی وہ سب میرے دشمن ہیں بجز تمام جہانوں کے پروردگار. یعنی میرا رب ہی میرا سچا دوست اور میرا خلیل ہے، باقی ہر وہ شخص جو شرک کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے. الذي خلقني فهو يحييني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے اپنے رب کی پہچان کر رہے ہیں کہ رب ہے کون. جس نے مجھے پیدا فرمایا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا فرماتے ہیں. وہی مجھے مار دیں گے پھر زندہ فرمائیں گے. مجھے اس سے لالچ ہے کہ وہ جزا کے دن میرے گناہ معاف. گناہ بالکل کیا ہی نہیں لیکن امید رکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میرے گناہ معاف کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو اللہ کے سوا مجھے کوئی بھی تندرستی نہیں کر سکتا. وہی شفا بخشتے ہیں اور وہی تندرستی کے سامان فراہم کرتے ہیں. مارنے چلانے پر وہی قادر ہے، اس کے سوا کسی کی مجال نہیں کسی کو مار سکے یا زندہ کر سکے. وہی ابتدائی وجود بخشتے اور وہی ثانوی وجود بھی بخشیں گے، اور دنیا اور آخرت میں گناہ اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں. بھلا اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ وہی جو چاہے کر گزرتے. ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے میرے رب مجھے حکمت بخش دیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے اور میرا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھیے اور مجھے نعمتوں والی بہشت کے وارثوں میں سے بنائیے. میرے باپ کو معاف فرما دیجیے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے. اور مجھے اس روز ذلیل نہ کرنا جس روز لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس دن مال و اولاد سے کام نہ نکلے گا. البتہ فائدہ اسی کو پہنچے گا جو عیبوں سے پاک دل لے کر آئے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پچھلا کلمہ 3 بار یہ فرمایا، اللہ مجھے بلند رفیق العالی میں شامل کر. حدیث کی یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں مسلمان زندہ رکھ، مسلمان ہی مارنا اور نیکیوں میں رسوائی اور تبدیلی کے درس شامل کرنا، جیسے سورہ یوسف میں پڑھ چکے. فاطر السماوات والارض انت ولی دنیا فی الاخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے دادا تھے، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو ہم کو یہ قرآنی دعائیں ہماری دنیا و آخرت دونوں کے لیے وہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ان کا وعدہ پورا کیا کہ ہم نے ان کو یعنی آخرت تک کے لیے باقی رکھا. کیسے دونوں کا ناموری آخری تک قیامت تک باقی رکھی کہ دونوں نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی کہ درود بھیجنا ہمارے لیے واجب ہے نماز میں. تو قیامت تک ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا کہ جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ضرور دونوں انبیاءوں پر درود بھیجتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب جانتے تھے کہ میرا باپ گمراہ ہے تو دعا کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہیں کریں گے میں تیرے لیے استغفار کی دعا مانگتا رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ اس کا منہ مارے ذلت اور غبار آلود ہوگا. دوسری روایت میں آپ دعا مانگیں گے، اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے اٹھائے والے دن رسوا نہیں فرمائیں گے کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے. ایک روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ کر فرمائیں گے کیا
میں نے تجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو. وہ کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا, جو تو بولے گا وہ کروں گا. پھر آپ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور میرے سامنے جہنم میں ڈالا جائے گا. حق تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے. پھر فرمائے گا نیچے دیکھو, آپ نیچے دیکھیں گے تو ایک بجو پلیدی میں لترا ہوا نظر آئے گا. یعنی باپ کو کیا کر دیا جائے گا, ایک بچھو کی شکل میں بنا دیا جائے گا, اور جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں ہوگا. پھر اس کے پاؤں سے اس کو پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یعنی لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قلب یعنی دل قابل قبول ہے, وہ کون سا ہے؟ قلب سلیم. اس کی نجات ہوگی. بے عیب دل وہ ہے جس میں توحید ہو اور جو شرک سے محفوظ ہو اور تندرست ہو. ایسا دل مومن کا ہوتا ہے, کیونکہ کافروں اور منافقوں کے دل بیمار اور رفتار ہوتے ہیں. حق تعالیٰ نے فرمایا قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور دوسری جگہ قلوب قاسیہ, یعنی ان کے دل الٹے ہوئے ہیں. قلب سلیم وہ دل ہے جو بدعت سے پاک ہو اور سنت پر قائم ہو, اور شرک اور بدعت دونوں سے ہی پاک. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ان ربک لہو العزیز الرحیم. اور جنت نیکوکاروں کے قریب لائی جائے گی اور گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کچھ انتقام لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور تمام گمراہ جہنم میں اوپر تلے ڈال دیے جائیں گے, اور ابلیس کے تمام لشکر بھی جو اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی غلطی پر تھے, جبکہ تم کو تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر سمجھتے تھے. ہمیں تو انہیں مجرموں نے گمراہ کیا, اب ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی گہرا دوست ہے. اگر ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو اب کے ہم سچے مومن بن جاتے. بلا شبہ اس میں بھی بڑی عبرت ہے, اور میں اکثر ایمان لانے والے نہیں یقیناً آپ طرف سب پر غالب اور مہربان. كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعوني. قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا تم کیوں نہیں ڈرتے, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو. میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا صلہ رب العالمین کے ذمے ہے, اس لیے تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين. قوم نوح بولے کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئے حالانکہ گٹھیا لوگوں نے تیری پیروی کر رکھی ہے. فرمایا مجھے کیا خبر وہ پہلے کیا کام کرتے رہے, ان کا حساب تو میرے رب ہی کے سپرد ہے. اگر تم کو شعور ہو میں ایمان والوں کو دھکے دے کر نکالنے والا نہیں ہوں, میں تو صرف صاف طور سے ہوشیار کر دینے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي ان قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ونجني ومن من المؤمنين. وأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوم نوح بولے اے نوح اگر تو باز نہیں آئے تو بلا شبہ تجھے سنسار کر ڈالا جائے گا. فرمایا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا, لہٰذا تو مجھ میں اور ان میں کوئی اٹل فیصلہ فرما اور مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو بچا. پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جو بری ہوئی کشتی میں تھے نجات دے دی. اس کے بعد تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا. یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور اس میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں اور یقیناً آپ طرف پر غالب ہے. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين
وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ عادیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر ٹیلے پر بیکار عمارت بناتے ہو اور صنعتوں والے مکانات تعمیر کر رہے ہو جیسے تم کو ہمیشہ رہنا ہے؟ اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت گیر بن کر پکڑتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد ان چیزوں سے کی جو تمہارے علم میں، اس نے تمہاری امداد جانوروں سے اور اولاد سے کی اور باغوں اور نہروں سے کی، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فكذبوه فاهلكناهم منا في ذلك الآية وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الحکیم۔ انہوں نے کہا خواہ آپ واز کہیں یا نہیں کریں، دونوں باتیں ہمارے لیے برابر ہیں، یہ دین ہی پہلے لوگوں کا ہے، ہم پر عذاب آنے والا نہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آخرکار ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں بھی بڑی عبرت، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، یقیناً آپ طرف بڑے ہی غالب اور مہربان ہیں۔ كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ سمودیوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یقیناً میں تمہاری طرف ایک امین رسول بن کر آیا ہوں، اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزرور ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارغين واتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ کیا تم یہاں والی چیزوں میں امن و سلامتی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان باغوں میں، ان چشموں میں، نہروں میں، ان کھیتوں میں، ان کھجوروں میں جن کے شگوفے تمہارے بوجھ کے ٹوٹے جا رہے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں تکلف بنا رہے ہو کہ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو اور حد سے گزر جانے والوں کی بات مانو جو دنیا میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں تمہارا دل لگ چکا ہے اور دنیا کی چیزیں سجانے بنانے میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا اس کا نہ شکر ادا کرتے ہو نہ اس کی عبادت کرتے ہو۔ قال انما انت من المسخرین ما انت الا بشر مثلنا فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ قوم نے جواب دیا کہ تو جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، تو ہمیں جیسا ایک انسان ہے، ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی بڑا معجزہ دکھلا۔ فرمائے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کے لیے اور ایک معین دن تمہارے جانوروں کے لیے، خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو آپ پکڑے گا۔ آخرکار انہوں نے کیا کیا کہ اونٹنی کو زخمی کر ڈالا، پھر پشیمان ہوئے، پھر انہیں عذاب نے آپ پکڑا کہ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور واقعی آپ طرف بڑے ہی غالب اور مہربان ہیں۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ادا فرمائیں گے۔ ہر نبی نے کیا کہا کہ اس جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس پر ہم تم سے کوئی معجزہ نہیں چاہتے، کوئی اجرت نہیں چاہتے، اجرت تو جو ثواب ہے جو اجر ہے وہ ہم کو کس سے چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے۔ کوئی دنیا کا مال دے بھی سکتا ہے تو کتنا، جتنی اس کی استطاعت ہوگی، وہ تو نہیں دے سکتا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، آنکھیں دیے، کان دیے، جسم کے اعضاء بنائے اور بھی بہت ساری نعمتیں دی، تو کوئی ہے جو اس طرح کے قادر ہو ان ساری چیزوں کو دینے پر؟ اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ان في ذلك لآية وما كان اكثر المؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم۔ کیا تم دنیا والوں میں سے
مردوں کے پاس بھی آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے رب نے تمہارے واسطے پیدا فرمائے، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہیں آیا، یعنی ہم کو اپنے اس کام کے لیے روکتا رہا، تو ہمیں تجھ کو نکالنا ہی پڑے گا یہاں سے۔ فرمایا میں تمہاری اس حرکت سے ناراض ہوں، اے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کرتوتوں سے بچا۔ آخر ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو بچا لیا، بجوز ایک بڑھیا کے جو باقی رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر دوسروں کو ہلاک کر دیا، ان پر ایک خاص قسم کی بارش کی، پھر ڈرائے ہوئے کہ بارش بری تھی، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور میں ایسے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور واقعی آپ طرف سب پر غالب اور مہربان ہے۔ تو بارش کون سی ہوئی؟ پتھروں کی بارش ہوئی، اور پیچھے جو ان کی بیوی جو خیانت کرتی تھی، یعنی اپنے قوم کی خیر خواہ تھی، اس کو بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعونی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ ایکا والوں نے بھی یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ادا فرمائیں گے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ پیمانہ پورا بھرا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی اور صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور دنیا میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اس سے ڈر جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی۔ قالوا انما انت من المسخرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقین قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب یوم الذلہ انه كان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثر مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ انہوں نے جواب دیا کہ تجھ پر تو جادو ہی کر دیا گیا، اور تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، اور واقعی تو ہمارے خیال میں جھوٹا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ فرمایا تمہارے عمل میرا رب خوب جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آخر انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ واقعی وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ واقعی آپ طرف کمال غالب اور مہربان ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ۔ واقعی یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اسے لے کر روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کے دل پر اترے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، جو سلیس عربی زبان میں اترا۔ حق تعالیٰ نے جو کتاب مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اس کا بیان ہے۔ آغاز صورت میں بھی قرآن ہی کا بیان اور اختتام پر بھی اسی کا بیان ہے کہ واقعی یہ قرآن مقدس رب العالمین نے آپ پر وحی کے ذریعے اتارا ہے، جس کو آپ کے دل پر روح الامین لے کر اترے ہیں، اور روح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور اس کا بیان پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی ہے، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کی حقانیت کو اسرائیلی علماء بھی جانتے ہیں؟ اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے یعنی غیر عربی پر، پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اور سلمان فارسی نے علماء سے جن کو انہوں نے دیکھا اور ہم کو علماء نے خبر دی کہ آپ کی صفت وغیرہ تورات و انجیل میں موجود ہے، اور تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایک امی نبی اور رسول کی پیروی کرتے ہیں جس کو اپنے پاس تورات انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کے بوجھوں کو، ان کے توقوں کو اٹھاتا ہے جو ان پر تھے۔ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين۔ اسی طرح ہم نے یہ انکار ان مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ نہ لیں، پھر وہ ان کی بے خبری میں ان پر اچانک آ جائے گا، پھر کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ پھر کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر ہم انہیں چند سال اور فائدہ اٹھانے دیں، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس سے یہ دھمکائے جا رہے ہیں، تو یہ چند سال کا فائدہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہم نے جس شہر کو ہلاک کیا اسی حال میں ہلاک کیا کہ اس کے ڈرانے والے تھے،
تاکہ لوگوں کو عبرت، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع سمیع لمعزولون۔ اور اس کو شیطان لے کر نہیں اترے، نہ ان کے یہ لائق ہے اور نہ انہیں اتنی سکت ہے، یقین مانو وہ تو اس کے سننے سے علیحدہ کر دیے گئے، یعنی وہ شیطان کیا لائیں گے قرآن کو؟ شیطان کو تو مار بھگایا جاتا ہے جب کوئی قرآن کی یا کوئی چیز کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں۔ فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم۔ پھر تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارو ورنہ تم سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور اپنے ماننے والوں ایمان والوں کے سامنے اپنا بازو جھکا دیں۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے میں تمہارے عملوں سے بیزار ہوں، اور غالب و مہربان اللہ پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، واقعی وہ بڑے ہی سننے والے اور خوب جاننے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے دور نبوت کا کوئی شخص خواہ وہ یہودی ہے یا عیسائی ہو، مجھے سنے پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ ضرور جہنمی ہے۔ ابن عباس فرماتے جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر چڑھ کر اعلان کیا، صباحا یا صباحا۔ یہ سن کر تمام لوگ جمع ہو گئے، کچھ تو خود آ گئے اور کسی نے اپنے آدمی بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فخر کی اولاد، اور اے لوئی کی اولاد، کیونکہ عشیرتک الاقربین تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو پکار رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر میں تم کو خبر دوں کہ غنیم اس پہاڑ کے دامن میں تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے تو کیا میری بات سچی مان لو گے؟ سب نے ایک آواز سے جواب دیا کہ ضرور مانیں گے۔ فرمایا، اچھا تو میں تم کو آنے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تجھ پر ہمیشہ ہلاکت ہو، کیا تو نے اسی بات کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا تھا؟ اس پر تبت یدا ابی لہب وتب اتری۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد کی بیٹی، اے صفیہ بنت عبد المطلب کی بیٹی، اور اے اولاد عبد المطلب، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا، آج میرے مال میں سے جس قدر چاہو لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے والوں کو اسی طرح دیکھا کرتے تھے جس طرح سامنے والوں کو دیکھا کرتے۔ اسی کی شہادت یہ صحیح حدیث ہے کہ اپنی صفیں سیدھی کرو، میں تم کو اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یہیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بہتان باندھنے والے کذاب و گناہ گار پر اترتے ہیں، وہ سنی ہوئی باتوں کو ڈالتے ہیں اور میں سے زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ شاعر ہر جنگل میں حیران و سرگردان پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ کرتے نہیں ہیں؟ آج جو ایمان لے اور نیک عملوں میں لگے رہے اور کثرت سے ذکر اللہ میں لگے رہے اور اپنے اوپر ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے لیا، اور ظالم بھی جان لیں گے کہ کس پلٹنے کی جگہ وہ پلٹنے والے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کاہن کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کی بعض باتیں سچی بھی ہوتی ہیں، یعنی جو فیوچر کی باتیں بتاتے، فرمایا وہ سچی بات جن ان کا اچک کر لے کے جاتا ہے پھر اسے اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتا ہے، پھر اس میں 100 زیادہ جھوٹ بات ملا کر وہ بیان کرتا ہے، اور اس طرح لوگ اپنے ایمان سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ شعراء کے بارے میں آیا کہ وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں کچھ ایسے شاعر تھے جیسے کہ ایک روایت میں حسان اور عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور وہ آپ کے حق میں شاعر کہتے تھے۔ تو شاعری بذات خود بری چیز نہیں ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور کبریائی کے لیے بیان کی جائے، لیکن اللہ کے خلاف اگر کوئی یعنی محبوب کی محبت میں اتنے زیادہ غلو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی زیادہ آگے اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری خرافات ہے جس کے لیے ایسے گانے، ایسے شعر و شاعری اور ایسی ساری چیزیں منع کی گئی ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آگے سورہ نمل شروع ہو رہی ہے۔ نمل یعنی چونٹی، جیسے نخل پڑھا تھا شہد کی مکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زین لهم اعمالهم فهم یعمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ یہ قرآن کی اس روشن کتاب کی آیتیں جو ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے ان کے عمل حسین بنا دیا اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے، اور یہی آخرت میں بھاری نقصان والے ہیں۔ یقیناً آپ کو حکمت والے اور جاننے والے اللہ کے پاس سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم والقی عصاک فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبر ولم یعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء في 9 آیات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں بہت جلدی اس سے کوئی خبر لے کر آیا، آپ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر تمہارے پاس آتا ہوں تاکہ تم ناپ لو۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز آئی کہ جو اس نور میں ہے وہ بھی، اور جو اس کے پاس ہے وہ بھی برکت والا اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اے موسیٰ، واقعی میں اللہ ہوں اور سب پر غالب و حکمت والا ہوں، تم اپنی لکڑی ڈال دو۔ پھر جب آپ نے اس کو متحرک دیکھا گویا وہ ایک بڑا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ آواز آئی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر برائی کے بعد اس کے بدلے نیکی کریں تو میں کمال بخشنے والا مہربان ہوں۔ تم اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بلا روک کے چمکیلا نمودار ہوگا۔ ان 9 معجزوں کو لے کر فرعون کے اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کیونکہ وہ نافرمان ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری بصیرت افروز معجزے پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم و غرور سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل اسے ماننے کو تیار تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان شرپسندوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو الگ الگ طریقے پر الگ الگ جگہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے سارے قصے کو اگر ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو پھر پوری ڈیٹیل اس کی سمجھ میں آئے گی۔ لقد آتینا داؤد وسلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ دونوں نے کہا اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں کی فضیلت عطا فرمائی، اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث ہوئے۔ انہوں نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھا دی گئی اور ہمیں ہر چیز ہبا کی گئی، واقعی ہم پر اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جن انسان اور پرندے جمع کیے گئے، پھر وہ الگ الگ کھڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کے جنگل میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر ہمیں کچل نہ ڈالے۔ اس بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا مانگی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی شکر ادا کروں اور نیک عمل کرتا ہوں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آپ کے ہر قسم کے لشکر، جنات، انسان، پرند، جانور سب جمع ہو جاتے۔ آپ کی سواری بڑی شان و شوکت سے، بڑے روب و دبے سے اور کر و فر سے نکلتی تھی۔ آپ سے متصل آپ کے ارد گرد انسان ہوتے تھے، ان کے بعد جن، ان کے بعد پرندے، پرندوں کا مقام آپ کے سر پر ہوتا تھا۔ اگر گرم موسم ہوتا تو وہ آپ پر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ ہر ایک اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مرتبے پر ہوتا تھا اور اول سے آخر تک اپنی اپنی جگہ قائم رہتا تھا۔ آپ نے ہر نوع پر افسر مقرر کر رکھے تھے جو انہیں ان کی جگہ سے ہٹنے نہیں دیتے تھے، جیسے آج بادشاہوں کا دستور ہے۔ ایک دفعہ جب ان تمام لشکروں کو لے کر حضرت سلیمان کی شاہانہ سواری نکلی تو آپ کا گزر چونٹیوں کی آبادیوں پر ہوا، اور ایک چونٹی نے آواز دے کر کہا سب کو اپنے اپنے بلوں میں گھس جانے کا حکم دیا تاکہ لشکر کی رو میں آ کر واپس نہ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی بولی بھی جانتے تھے۔ اسے اندیشہ ہوا کہ چونٹیوں کو لشکر کے گھوڑے اپنے کھروں سے کچل نہ ڈالے،
اس لیے انہیں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان اس چوٹی کے اعلان کو سمجھ گئے، پہلے تو مسکرائے، پھر ہنس پڑے، پھر اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت سلیمان بارش کی دعا مانگنے نکلے، اتنے میں آپ نے ایک چوٹی کو دیکھا، وہ چاروں شانچت لیٹی ہوئی ہے اور اپنے چاروں ہاتھ پاؤں اوپر کو اٹھائے ہوئے کہہ رہی ہے، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی تیرے پانی کے بغیر چارہ نہیں، اگر تو بارش نہیں برسائے گا تو ہم سب مر جائیں گے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا واپس چلو، تمہارے غیر کی دعا قبول ہو گئی، اب بارش ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اس مخلوق نے دعا مانگ لی کہ جس کی وجہ سے اب کیا ہے تم پر بارش ہوگی۔ وتفقدت الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ آپ نے پرندوں کو دیکھا تو ایک پرندہ کو نہیں پایا اور فرمایا کیا بات ہے، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا واقعی وہ غائب ہے، واقعی میں اسے سخت سزا دوں گا، یہ اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول عذر پیش کرے۔ حدود ایک انجینئر تھا اس زمانے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی تھی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام چٹیل میدان میں ہوتے تو پانی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کو پانی کی اطلاع دیتا، یعنی پورے اس میں جہاں لشکر ڈالتے وہاں پہلے حدود آگے جاتا، دیکھتا یہاں پانی ہے زمین میں، اور وہاں پر پھر اس کی خبر دیتا سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ پانی کو زمین کی گہرائی میں اس طرح دیکھ لیتا تھا جیسے انسان سطح زمین پر ایک ظاہری چیز کو دیکھ لیتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ پانی زمین سے کس قدر نیچا ہے۔ جب حدود آپ کو یہ باتیں بتا دیتا تو آپ کے حکم سے جن وہ جگہ جا کر کھود کر پانی برآمد کر لیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ کا ایک چٹیل میدان میں گزر ہوا، آپ نے جو پرندوں پر نگاہ ڈالی تو حدود غائب تھا، فرمایا کیا بات ہے آج مجھے حدود دکھائی نہیں دے رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ اور اگر وہ اپنا صحیح معقول وجہ نہیں بتایا تو میں کیا کروں گا، اس کو ذبح کر دوں گا۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس حدود نے آ کر کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ بے خبر ہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ لوگوں کی ملکہ ہے اور جسے سب کچھ میسر ہے، اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا، شیطان نے ان کے عمل اچھے دکھلا کر انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ راہ نہیں پاتے۔ یہ اسی لیے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی پوشیدگیوں کو نکال باہر کرتے ہیں، اور اسے معلوم ہے تم جو کچھ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سجدے کی آیت ہے، تھوڑی دیر باقی ہے، اس لیے ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں سب لوگ پر ضروری ہے کہ سجدے تلاوت ضرور کریں۔ قالن سننظر صدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليه ثم تول عنه فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واتوني مسلمين۔ فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان پر ڈال کر آ، پھر وہاں سے ہٹ جاؤ اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے سرداروں، مجھ پر ایک معزز خط ڈالا گیا، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ۔ سورہ پورے قرآن کی سورہ 114 ہے اور بسم اللہ بھی 114 ہے۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی ہے، لیکن سورہ نمل شروع ہوئی وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہاں ختم ذکر ہے تو اس سے 114 پورا کیا گیا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوۃ واولو الباس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان ملوک اذ دخلوا قریۃ فسدوها وجعلوا عزۃ اہلھا ذلہ وکذلک یفعلون وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فنظرۃ بما یرجع المرسلون۔ ملکہ نے کہا اے سرداروں، میرے معاملے میں مشورہ دو، میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی تاوقت یہ کہ تم موجود نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقت والے اور جنگجو ہیں اور معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، غور کر لیجئے آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ بولی دیکھو، جب کسی شہر میں بادشاہ آتے ہیں تو اسے تباہ کر ڈالتے ہیں اور اس کے معزز شہریوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ بھیجتے ہوئے کیا بات لے کر واپس آتے ہیں۔
یعنی تحفہ بھیجنے کے بعد وہ وہاں کا بادشاہ مجھے کیا جواب دیتا ہے وہ دیکھتی ہوں میں. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنہم منها ذلة وهم صاغرون. پھر جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال دے کر ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو؟ مجھے میرے رب نے تم سے بہتر مال دے رکھا ہے، بلکہ تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش رہو، ان کے پاس لوٹ جاؤ، ہم ان پر ایسا لشکر لے کر چڑھائی کریں گے جس کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم. فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اے سردارو تم میں سے کون اس کا تخت یعنی ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئے. ایک سرکش جن بولا میں اسے آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا، دیکھیے میں اس پر قادر ہوں. اور امانت دار ہوں. شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے میں لے آؤں گا. پھر جب اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا یعنی پلک جھپکتے ہوئے وہ لے آیا تو اپنے سامنے جب دیکھا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر ادا کیا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یقیناً میرا رب بے نیاز اور عزت والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نعمت ملے تو سب سے پہلے کس کا اپنا کمال نہیں سمجھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہاں پر سلیمان علیہ السلام فخر نہیں کر رہے ہیں اللہ اچھا میرے درباریوں میں ایسے علم والے ہیں کہ جو دیکھو پلک جھپکتے یہ کام کر سکتے ہیں، اور ایسا نہیں. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه سرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فرمایا کہ اس کے اس تخت پر کچھ رد و بدل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی ہے. پھر جب وہ آگے تو پوچھا گیا کہ آپ کا تخت اسی طرح کا ہے، اس نے جواب دی کہ گویا کہ شاید یہ وہی ہے، ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے اور ہم فرما بردار تھے. وہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پوچھتی تھی انہوں نے اسے اللہ کی راہ سے روک دیا تھا. بلا شبہ وہ کافر قوم کی تھی. اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو. پھر وہ جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. فرمایا یہ محل شیشے کا منڈا ہوا ہے، اور بولی اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی فرما بردار ہوں جو تمام جہانوں کے رب ہے. تو ایک حدود کو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، تو اس نے کوشش کی اس لیے نا. تو ہمارے لیے بھی کیا اس میں عبرت ہے کہ ہم کوشش کریں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے. ہدایت دینا بے شک اللہ کے اختیار میں. لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. بلا شبہ ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو. پھر جلدی وہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے. فرمایا اے قوم تم نیکیوں میں سے پہلے برائیوں کی کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ تم اللہ سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر اس کا رحم ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے بدشگونی لے رہے ہیں. فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم فتنے میں مبتلا کیے گئے. یعنی بدشگونی یا منحوسیت یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہے سوائے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے وہ ہو کر رہتی ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَتُبَيِّنَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو ملک میں فساد برپا کرتے رہتے تھے اور اصلاح پسند نہیں تھے. انہوں نے کہا تم آپس میں قسمیں کھا کھا کر یہ اقرار کر لو کہ ہم رات ہی کو صالح پر اور ان کے گھر والوں پر چھاپا مارے, پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے. ہم بالکل سچے ہیں. انہوں نے یہ بھاری مکر کیا اور ہم نے ان کے مکر کا اچھی طرح سے بدلہ لیا اور انہیں شعور تک نہ ہو سکا. اب آپ غور کریں کہ ان کے مکر کا کیا انجام ہوا. ہم نے انہیں اور ان کے قوم کے سب لوگوں کو غارت کر دیا. ان کے ظلم ہی کی وجہ سے ان کے یہ گھر ویران پڑے ہیں. واقعی علم والوں کے لیے اس میں ایک بڑی عبرت ہے, اور ہم نے انہیں بچا لیا اور جو ایمان لائے تھے اور وہ اس سے متوفا تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم دیدہ و دانستہ بے حیائی کرتے ہو, آخر یہ کیا ہے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو, بلکہ تم نرے جاہل ہو. ان کی قوم کے پاس بجوز اس کہنے کے اور کچھ بھی نہ تھا کہ اپنے شہر سے لوط علیہ السلام کو اہل و عیال کو نکال باہر. یہ پاکی بگاڑتے پھرتے ہیں. پھر ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ والوں کو بچا لیا سوائے ان کی عورت کے کہ ہم نے اس کو پیچھے رہنے دیا, اور ان میں پیچھے رہنے والوں میں مقدر کر رکھا تھا, اور ہم نے ان پر ایک خاص میں برسایا. سو ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی, یعنی پتھروں کی. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر عما یشرکون. آپ فرما دیجئے کہ تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کے چنے ہوئے بندوں پر سلام ہو. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ حق تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں پر اس کی بڑائی بیان فرمائے, اس کے اعلیٰ صفتوں اور اسماء الحسنی پر بھی, اور اس کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں پر جو اس کے معزز رسول اور بزرگ انبیاء ہیں سلام بھیجیں, اور ان پر اللہ کی طرف سے افضل درود سلام کی بارشیں ہوتی رہے. برگزیدہ بندوں سے مراد رسول ہیں. پھر فرمائے سبحان ربک رب العزت کے سورہ صافات میں, آپ کا رب پاک ہے اور مشرکوں کے وصف سے بالا تر ہے, اور رسولوں پر سلام ہو, اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے تمام بڑائیاں ہیں. نیک بندوں میں سب نیک شامل ہیں, انبیاء عظام بھی اور صحابہ کرام بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحابہ کرام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کے تمام کاموں پر اس کی حمد و ثنا کریں, اس کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجیں. پھر فرمائے کہ اللہ بہتر ہے یا ان کے شریک. یہ استفہام انکاری اور مشرک اللہ کے ساتھ جو غیروں کو عبادت کو پکارتے ہیں ان کی تو مذمت ہے کہ عبادت خالص اللہ ہی کے لیے بہتر اور واجب ہے. تو ہم بھی اللہ کی حمد و کبریائی بیان کرتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطانک. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کے انبیاؤں پر کروڑوں اربوں بار درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب لک الحمد اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد علی نعمت الایمان. اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام. اللہم لک الحمد علی نعمت الہدایہ. اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن. یا ارحم الراحمین, آپ کے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں. تمام خیر کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور جو کچھ غلطی کسی کام میں ہوتی ہے, کوئی کوتاہی ہوتی ہے, وہ ہمارے نفس کی شرارت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے کہ جس طرح آپ نے توفیق دی کہ آپ کی مجلس میں ہم بیٹھیں, آپ کا کلام پڑھیں, سنیں اور سنائیں, اسی طرح اللہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی ہم کو اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کو, اپنے کلام کو, اپنے قرآن کو ہمارے لیے ہمارے دلوں کی بہار, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کا نور اور ہمارے لیے راستہ دکھانے والا بنائیے یا ارحم الراحمین, اور ہم کو اس پر استقامت نصیب کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کیجیے. اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی روحانی, ذہنی, جسمانی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حال میں ہم سے ملاقات کرنا یا ہماری ملاقات آپ سے اس حال میں ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہماری تمام خطاؤں کو بخش چکا ہو.
ربنا اصرف عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ان الساعة مستقر ومقاما اللهم انا نسألك رضاك والجنة اللهم اسق جنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها قول وعمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب اليها قول وعمل واسألك ان تجعل كل قضاء قضيته بخير يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔